السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کی دیکھ بھال اور جس کی حفاظت اس کے دینے والے خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، جسم عطا کیا ہے، تو وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسی ہو۔ روح دیا ہے اللہ نے آپ کو، تو روح کی حفاظت بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا وہی خلاق ہے، اور وہ حفاظت کے طریقے بھی ہمیں خود سکھاتا ہے اور بتاتا بھی ہے۔ روزہ ایک اعتبار سے جسم کی تمام فاسد اور تمام تر بری بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی حفاظت کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو تو یہ مال کا میل نکل جائے گا۔ اس کو احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر دن بھر کام پہ رہتے ہیں تو 2 دن ہو جائے، 4 دن ہو جائے، 8 دن نہ ہو، 8 دن ہو جائے، اگر آپ نہاتے نہیں تو آپ کے بدن سے بدبو آنے لگ جائے گی اور لوگ قریب آنا چھوڑ دیں، اور یہ جسم کی بدبو بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو نہانا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں، وہ اپنے جسم کی صفائی کے لیے نہاتا ضرور ہے، کوئی 2 دن میں، کوئی روزانہ، کوئی 3 دن میں، لیکن نہاتا ہے۔ اسی طرح مال کو بہت دنوں تک اگر کوئی جمع کر کے رکھا ہے تو دنیاوی میل اس پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ نہیں پاک کیا تو اس مال کی بدبو اسے ڈس لیتی ہے، اور اس مال کی بدبو اسے بد اخلاق بنا دیتی ہے اور عیاش بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا، گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا، اور حرام جب تک گھر کے اندر رہے گا اس کے خیالات بھی فاسد خیالات ہوں گے، اس کے اخلاق بھی گندے اخلاق کی طرح بڑھتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گھر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر اگر کسی نے اگربتی جلائی ہے، بخور لگایا ہے، تو خوشبو باہر آ ہی جاتی ہے، گزرتے ہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر کا ٹوائلٹ ٹوٹ چکا اور اس کی غلاظت گھر کے اندر بہہ رہی ہے تو اس کی بدبو صرف گھر والے نہیں، باہر والے بھی سونگھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے حرام مال کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر کے آس پاس تک نہیں آتے ہیں۔ حرام مال جس کے گھر میں جمع کیا ہوا ہو وہ ایسی ہی بدبو دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ کا نظام لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف دان دینا ہے، جیسے دوسرے دھرموں میں ہے، دوسرے ادیان میں ہے، جسے دان جس کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے وہ دان دینا چاہیے، اور اس کے ہاں ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دان ایک خیرات ہو گئی، وہ نفل ہے۔ اسلام میں وہ دان دینے کا وہ تو ایک بہت بڑا الگ طبقہ ہے، یعنی خیرات کرنا۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف خیرات نہیں، یہ فرض ہے۔ جیسے آپ کے لیے فرض
یہ نماز فرض ہے، جمعہ آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سنیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ محبوب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے یا خرچ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے جس دن آگ تپائی جائے گی، جہنم کی آگ تپائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، تو اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیچھے والے حصے کو داغا جائے گا اس گرم تپی ہوئی آگ سے، اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو تو نے اپنے لیے سیف کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے اب چکھو آج کے دن، آج اس کو چکھو، یہ کہا جائے گا، اس کو چکھایا جائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو قیامت کے دن کے عذابات کا ذکر ہے، اور قبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی میت قبر میں رکھ کر کے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر قبر میں بیٹھا رہے گا، اور اس کی ناک کی ہڈی کو ڈستا ہوگا اور چوستا ہوگا۔ وہ قبر والا پریشان اس عذاب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں الگ کرتا ہے، میں تیرا مال ہی تو ہوں جسے تو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، میں تیرا سونا چاندی اور تیرا جمع کیا ہوا مال ہی تو ہوں، تو اب اس سے مجھ سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں حاصل کر سکے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دیں۔ میرے عزیزو، یہ جو وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا حق اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں، جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے، تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا۔ رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا، لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا، یا 1/4 25,000 دے دینا، 1 پاؤ حصہ دے دینا۔ نہیں، دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا، یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر۔ یاد رکھو دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں۔ انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے۔ انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے، لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں۔ تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے، اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو۔ باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے، 97.5% تمہارے پاس۔ مجھے حیرت ہوتی ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو، کبھی میں سوچتا ہوں اتنا 2.5% نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس کا بھلا ہوگا؟ نکالنے والے کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو غربت تھی مدینے کی وہ ایسی غربت تھی کہ صحابہ کے پاس پورا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں تھے. کسی کے پاس 2 کپڑے، کسی کے پاس 1 کپڑا. اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی قلت تھی کہ وہ صرف 1 یا 2 کھجور پر پورا دن گزار لیتے تھے. ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جو جنگوں میں ایسی لکڑیاں لے کر چل پڑتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا. آپ کو میں بتاؤں، جنگ بدر جو ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ میرے آقا کے ساتھ گئے تھے بدر کی وادی تک، 160 کلومیٹر. لیکن آپ کو پتہ ہے ان 313 صحابہ کے درمیان صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 گھوڑے تھے صرف جس پر سواری کی جا سکتی ہے 313 لوگوں کے پاس. وہ غربت کا عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک کی وفات ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. 2.5 سال صدیق اکبر نے خلافت کی. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. اب دور خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. اب زکوٰۃ کا نظام بڑھ چکا تھا. اسلام کی سرحدیں بھی بہت دور ہو چکی تھیں، بہت پھیل چکی تھیں. یمن کے گورنر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس خط لکھ کر کے، امیر المومنین یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقراء مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. جب مال مدینے پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا. مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں. ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا ہی نہیں. یہ اتنا جلدی کیسے ریولیوشن آیا؟ اس غریبی سے کیسے لوگ اس منزل تک پہنچے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی آنے والا نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے لیے؟ یہ وہی مدینہ ہے جب آئے تھے تو ان کو پانی کی قلت تھی، پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، پیسے دے کر خریدنا پڑتا. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھ کر کے واپس بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو کہ مدینے میں کوئی بھی اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، لہٰذا یمن کے فقیروں میں ہی اس کو تقسیم کر دو. حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ مال دوبارہ گیا اور انہوں نے دوبارہ پھر خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضور پورے یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں رہ گیا. یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے. تم سمجھتے ہو 2.5% سے کچھ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا ریولیوشن آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے. اور جب یہ صحیح جگہ پر پہنچے گی تو رب ذوالجلال وہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس کس غریب کو اٹھا کر غنی بنا دے.